کبھی کہتے ہیں یہ ایران کی جنگ ہے، کبھی کہتے ہیں اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ کی جنگ ہے، سعودیہ پہ حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو پھنسایا جا رہا ہے، انڈیا پر تول رہا ہے صبح و شام پاکستان کو، آگ کے الاؤ میں جھونکنے کے لیے صبح و شام پر تول رہا ہے، محنتیں ہو رہی ہیں، ملکوں کو آگ میں جلانے کے انتظام ہو رہے ہیں، ایٹمی ٹیکنالوجی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جس دن یہ آپس میں وڈے مچھرے پوترے ہاتھی آپس بھیڑ پے، انہوں نے وہ چھرلیاں پٹاخے چھوڑنی ہیں، ہمیں لو کر کے انہوں نے رکھ دینا ہے، تے پایا کانچ کوئی نہیں رڑکنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے مکان کی فکر ہوگی، گھر بار کی فکر ہوگی، اور سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا بنی الناس بیوتا یوشونہا وشی المراحل، لوگ اپنے گھروں کو یوں سجائیں گے جس طرح دلہن کے قمیض کو سجایا جاتا ہے، زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، مسجدوں میں ٹیلیں شیلیں بھی لگ جائیں گی، حضور نے پہلے فرما دیا، فرمایا ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے کائنات سمیٹ کے مجھ محمد کے ہاتھوں پہ رکھ دی، میں نے مشرق و مغرب دیکھے، میں نے جنوب و شمال دیکھے، پروردگار نے ساری خبریں مجھ کو بتا دیں، بہت سارے حالات و واقعات بیان کر دیے، زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، قرآن مجید کے مصاحف بڑے اچھے لکھے ہوئے ہوں گے، کتابت بڑی اچھی ہوگی، صفحہ بڑا اچھا ہوگا، غنے مد لگے ہوئے ہیں، جلدیں بڑی اچھی ہیں، مسجدوں کے اندر ٹیلنگ شیلنگ ہوگی، چونا گچ ہوگا، لیکن نہ اخلاص والے نمازی ملیں گے، نہ سچے دل سے قرآن پڑھنے والے تمہیں متعلم ملیں گے۔ کاٹن شاٹن پائیے، ماشاءاللہ کلف شلف لائیے، ہیں میرے طرح توپ شوپ پائیے، خوشبو لائیے، مہنگی جتی بھی پائیے، گڈی بھی چنگی ہے، جے پوچھ لو سورت فاتحہ آندی ہے، اگوں انہوں آندے نے تو پائی آدھی سیدھی کر تینوں میرے نال کی، تو اپنی سنبھالو نہ کیا، تو اپنی سنبھال، تینوں ہور نال کی، تو گٹری سنبھال تینوں چور نال کی۔ سورت الفاتحہ آتی ہے نہیں آتی، زبانی آتی ہے نہیں آتی، آتی ہے تو صحیح آتی، کوئی ٹینشن نہیں دین کی، کوئی ہاں بس کاٹن واٹ نہیں پیا ہونا چاہیے تھا، کپڑے استری تو بغیر نہیں، قرآن نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، دیکھی جائے گی، یہ مر جائیں گے تب دیکھی جائے گی، جب سانس نکلے گی اور وہ اٹھا کے جناب بیلی نہلانے والے پھٹے پہ لٹا کے ناساں جو روح تنن گے تب دیکھی جائے گی، فرشتے آ کے پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے، تب دیکھی، کوئی ہے فکر سانوں، کوئی ہے ٹینشن، اللہ رسول دی آخرت دی، نماز ساڈی صحیح ہے، کیا میں رکوع کے اندر جو تسبیح کرتا ہوں مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے، میں جو تشہد پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے میں اس میں کب سے کیا پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھا کے اللہ اصلاً میری تربیت کس لیے کرنا چاہتے تھے، سچ بولنا ہے، دیانت ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایمانیات ہیں، ارکان اسلام ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک سورت سناؤ، ناظرہ سناؤ، کیا آپ نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، نماز فجر پڑھی ہے، بھئی کسی بندے کے پاس نہ اختیار ہے نہ اتھارٹی ہے، ہاں آپ کا چلان کٹ جائے گا اگر آپ گاڑی غلط پارک کر رہے ہیں، اگر آپ روڈ پہ غلط چل رہے ہیں، آپ قرآن مجید غلط پڑھ رہے ہیں تو نہ قاری کو مجال ہے آپ کی غلطی نکالے، خطیب صاحب کو ویسے ہی 4 آنے دے کے کانا بنایا ہوا ہے، وہ حاجی صاحب کے فضائل بیان کر دیتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں ادھروں پکڑے ادھر، بابا جی فرماتے ہیں یہ کیا وہ کیا، با گھنٹہ بننا بلے 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 4-5 ویلاں پھڑیاں لفافہ لیا، ماشاءاللہ بڑا سواد آیا، چنگا چوسا کھادا، مبارک ہوئے جی پروگرام بڑا کامیاب ہو گیا، تسی آدھے کر اسی آدھے کر، یہ تماشا جا نہیں لگا پیا، کس چیز پہ مبارکباد دیتے ہیں بھئی پروگرام بڑا کامیاب ہوا، بندوں کی کثرت کا نام پروگرام کی کامیابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کا دورانیہ مدینہ طیبہ کا، طائف کے بازاروں کا، 8-10 بندے ہیں، اللہ بار بار فرماتے ہیں اے میرے محمد آپ کامیاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت ہیں، زندگی بھر دعوت دی، تاریخ پڑھ کے دیکھ 8-9 بندے ایمان لائے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 11 سے 12 بندے ایمان لائے، ان ابراہیم کان امہ، بندہ سچا ہو تو اکیلا ایک ہی امت ہوتا ہے، اے میرے ابراہیم تو اکیلا ہی امت ہے، تو اکیلا ہی امت ہے، تو اکیلا ہی امت ہے۔ کھانا کھا کے جائے جے جننے بندے ساڑھے ٹوٹل ہوندے انہیں کرسیاں دے بھائے ہوندے، عجیب و غریب قسم کا مسئلہ، جس کو آپ کرسی پہ نہیں بٹھائیں وہ آپ پہ راضی نہیں، جس کا اشتہار پہ نام نہ لکھے۔ ایک میں پروگرام پہ گیا 337 بندوں کے اشتہار پہ نام لکھے، 120 بندے ٹوٹل تھے جلسے میں،
میں منڈا نال لے گیا، منڈا نال لے گیا، لڑکا نہ آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں نا باتیں، تو کوئی بھی کلپ نکال کے پروپیگنڈا کر سکتا ہے. تو گل کھری کہنی چاہیے. آندے نے جھوٹ کہہ جتھے مرضی رہ، سچ کہیے تو کتنے رہیے. لیکن اللہ نے الٹ کیا ہوا، ہم سچ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دن بدن زیادہ عزتیں دے رہے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ. تو میں نے لڑکے سے، میں مدرسے اپنے سے نکلا تو میں نے اشتہار دیکھا، میں نے نام گنے بڑی محنت کے ساتھ. میرے خیال جنہیں روپیہ 100 دیتا سی نا جلسے والے نے وہ بھی نام لکھا سی. تو میں نے، وہ لڑکا میرے مدرسے کا تھا، اس کا نام زین تھا. تو میں نے کہا بیٹے یہ نام گن لو اور ہو سکے تو اس اشتہار کو پھٹے بغیر اتار لو. تو میں وہاں تقریر میں اس طرف بات لے کے آؤں گا، تو اگر کسی نے پوچھا تو تاکہ ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو میں نے جاتے سار بندے گنے، بندہ 120 اور اشتہار کے اندر نام کتنے تھے؟ ہاں وہ اشتہار ہمارے پاس اب بھی ہوگا. نکے 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 کر کے نہیں کنے لکھے ہوں، انتظامی کمیٹی، فلانی کمیٹی، او کمیٹی، جوں کمیٹی. عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص پہ محنت کی، اسے بلایا، دین کی دعوت دی، گھر گئے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاملہ سر انجام دیے. یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، جی فلانی جمعیت ہے، جی مرکزی جمعیت ہے، جی یہ فلاں سی جمعیت ہے، اس کی جمعیت میں نہیں جانا، اس کی جمعیت میں نہیں جانا، فلاں کے ساتھ ہیں ہم، فلاں کے ساتھ ہیں. اللہ رسول کہاں ہے؟ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا رسول کہاں ہے؟ پارٹی در پارٹی، تقسیم در تقسیم. 4 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں سوائے ایک دوسرے کی چغلی غیبتوں کے. کیا کمال کی بات کر دی کرنے والے نے. اس نے کہا وہ قحطِ مخلصی ہے کہ یار، شاہ جی آپ کی نظر، وہ قحطِ مخلصی ہے کہ یاروں کی نظر میں، یاروں کی مجلس، یاروں کی بزم میں. آپ بھی شعر یہ دہرائیں، بڑا کام آئے گا آپ کو. وہ قحطِ مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت اگر نکال دیں تو خامشی بچے. جتھے 4 بیٹھے ہون نا، انہوں نے آکو چگلی نہیں جے کرنی، انہوں کو موضوع کوئی نہیں گل کرن لی، ایک دوسرے پہ نقد نہیں کرنا. تو خیر کی مجلس، خیر کی نادی، اکٹھے ہو کے بیٹھنا، گھر بار کے اندر قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی مشقت، کوئی محنت، کوئی پروگرام کہ یار ہماری بیویاں، کہیں 4 دوست بیٹھے ہوئے ہوں تو آپس میں میٹنگ کریں کہ یار میری بیوی قرآن نہیں پڑھی، دوسرا کہے میری بیوی بھی قرآن مجید نہیں پڑھی، تیسرا کہے میری بیوی بھی قرآن مجید نہیں پڑھی. یار اپنی بیویوں کے قرآن مجید اچھے کرائیں. یار میری بیٹی جوان ہے، اسکول میٹرک میں ہے، یار میری بیٹی اچھا قرآن مجید نہیں پڑھی، یار میری بیٹی کو ایک بھی کونین کے امام کا فرمان نہیں آتا، میرے بچوں کو حدیث مصطفیٰ نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کی ساری باتوں کا مجھے پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے نہیں آتی. اس بارے بھی کہیں 4 بندے اکٹھے ہو کے ماتھا جوڑ کے ثم تتفکروا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ چل فرادا مثنا و فرادا، مثنا و فرادا ثم تتفکروا، اوے کدے 2 بہ کے، 3 بہ کے، اوے کلیاں بہ کے، ثم تتفکروا، کدے غور تا کریا کرو. ماں بصاحبکم من جنہ، تمہارا یہ رسول جو دن رات تمہارے لیے تڑپتا رہا یہ مجنون تو نہیں تھا، یہ کوئی فکر تھی. یہ فکر تم بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ کبھی 2 بیٹھ کے مثنا ان تکونوا للہ، اور تمہیں اللہ کا واسطہ قرآن مجید کیا، اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے ان تکونوا للہ مثنا و فرادا، کدے 2 بہ کے، کدے 3 بہ کے، کدے کلیاں. ثم تتفکروا، وہ کدے غور تے کریا کرو کہ جن باتوں کے لیے محمد رسول اللہ نے پتھر کھائے اور سنگینیاں اور تلخیاں برداشت کی، گھر چھوڑے اور ہجرتیں کی، وہ بات کیا تھی؟ تمہارا پیغمبر مجنون تو نہیں تھا کہ جن باتوں کے لیے زندگی کھپائی اور راتوں کو رویا؟ تمہارا ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا تو کرو. پڑھ لو پڑھیے بس. مولوی صاحب نے بھی، وہ اقبال نے کہا ہے تجھے ہوس بالائے ممبر ہے، تجھے رنگین بیانی کی نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے افسانہ خانی کی. مولوی صاحب کو بھی لفافہ چاہیے، چنگا چوسا روٹا چاہیے، روٹی چاہیے، لنگر چاہیے. تو جناب لفافہ پھڑیا، پیسے گنے، جی تو چنگے نکل آئے، جب بھی چنگی گھٹ کے پائی، ماشاء اللہ ایسا رواد آ گیا. دین کے ساتھ کون ہے بھائی؟ اللہ رسول کی بات کے ساتھ کون ہے؟
رات ہم ایک پروگرام میں تھے، تخصص کا پروگرام تھا، تو طلبہ فاضل ہوئے وہاں. ہمارے شیخ ہیں عبدالوحید صاحب دارالفلاح، حضرت قبلہ استاذ گرامی حافظ شریف صاحب کا خطاب ذی شان تھا، میری بھی گفتگو تھی، حضرت شاہ صاحب کی تلاوت تھی، ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو میں نے ان طلبہ سے یہ پوچھا، میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی آپ کا کسی نے ترلا مارا ہو، آ کے ٹائم لیا ہو کہ حضور آ کے آپ ہمیں درس دیں؟ آپ خود جاتے تھے. اشتہار چھپے ہوں کبھی. طائف کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں لوگ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے. یعنی ساڑھے گال چ پھوڑے تھا وہی اسی کشمیر فتح کر کے ہیں بھی کیا ہے گنجی کی کھٹیا تے کی کھٹیا ہے اس کوڑی دنیا فانی دا. انہاں کیا گنجی دھو گی کی نچوڑو گی کی بھی پلے ہے کیا ہمارے. وہ آندا ہے تو میرے گال چ پھول پا، میں تیرے گال چ پھول پاؤنا. فیس بک تے تصویر لاتی خطاب کرتے ہوئے، پھول ڈالتے ہوئے، ہیں جی یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، روٹی کھاتے ہوئے، چھلانگ مارتے ہوئے، جمپ مارتے ہوئے، ایک ایک ٹکے کی نیکی فیس بک پہ ڈالی جا رہی. صبح و شام فیس فالوئنگ سمیٹنے کے چکر میں میرے عزیزوں وہ مخلص لوگ، وہ اخلاص والے، وہ سچائی والے، وہ درد دل والے، وہ رڑ مڑ کے لبگی وہ کتنے نے، وہ کہاں گیا چاہ، وہ سچا ذوق، وہ راتوں کی تنہائی، وہ اپنی آخرت کی فکر، وہ ہمارے علماء کی محنتیں، پیدل چل کے جانا، لمبے سفر کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے دین کی دعوت کے پروگرام. وہ میرے بھائی اب تو ہم سٹیٹس کے چکر میں پڑے ہوئے، مدرسہ ہی پسند نہیں آتا. وہ جی حالات ٹھیک نہیں رہے تو تمہارا ایمان ٹھیک نہیں، تمہارا ذہن ٹھیک نہیں ہے. حالات تو تب بھی ٹھیک نہیں تھے جب فرعون قتل کر رہا تھا. ماں کا رب پہ سچا ایمان تھا، بیٹے کو سمندر میں پھینکا، رب نے کنارے لگایا. تو مدرسے پہ مطمئن نہیں ہے، اللہ پاک نے تیری نسل کو دین کی تعلیم سے محروم کر دیا. ہم بھی تو پڑھے، کہاں پنڈوں تھاؤں سے اٹھے میاں چنوں کے قریب سے، کہاں لاہور آئے، چیمیں منٹھاریں چلتی تھی، اس پہ بیٹھ کے دھکے کھاتے. صبح فجر کے بعد گاڑی نکلتی، عشاء ٹائم پہنچتی، 50 پنڈ پھر کے پھرتی پھراتی، یہاں پتوں کی چمبر سے ہوتی ہوئی، نہ روڈ بنے نہ جناب. 2-3 مہینے کے بعد پھر واپس جاتے. بچے تھے، نابالغ تھے، چھوٹے تھے. اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے حفاظتیں کی ہیں. ماں باپ نے، سادے لوگ تھے، رب پہ اعتماد کر کے چھوڑا. نہ مدرسہ کبھی آ کے دیکھا، نہ داخل کروانے کے لیے آئے، نہ تقریب پہ پہنچے، نہ پیچھے بار بار کسی نے فون کیا، نہ رابطہ کیا. اب تک ہماری درسگاہیں نہیں دیکھیں. پروردگار نے عزتیں عطا کی ہیں. مدرسے پہ ایمان رکھ، اللہ پہ ایمان رکھ. تیرے بیٹے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. تو دعا کر اے مولا میرے بیٹے کو قبول کر لے، تیرے بیٹے کو ستے کہہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے اور بہت سارا میں نے کھلارا آپ کے ذہنوں میں پیدا کر دیا ہے، اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ رل مل کے کچھ کریں. میں اسلام آباد میں میرے ایک دوست نے، وہاں یونیورسٹی میں میرا پروگرام تھا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. چونکہ میری ڈاکٹریٹ وہاں کی ہے فلسفے میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، تو وہاں پروگرام تھا. اللہ پاک نے مجھے اس میں بڑی عزت دی. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا کھانا کرنا ہے. میں چلا گیا اس کے گھر میں کھانے کے لیے. شاہ جی کے بھی چاہنے والے ہیں، تو بڑا لمبا چوڑا گھر اور بڑا انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ آپ کے اس علاقے میں کوئی حفظ کا ادارہ ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ کی اتنی بڑی بیٹھک ہے، اس کا آپ نے اچار ڈالنا ہے. اور اللہ کے بندو ایک کاری رکھو، آپ کے علاقے کے بچے صبح پڑھنے ہیں، اثر ٹائم چلے جائیں. یہ قبر میں حساب دے سکو گے؟ یہ اتنے بڑے بڑے دالان، اتنی بڑی بڑی لمبی چوڑی، یہ بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے بول. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے سورۃ المدثر میں، یہ پڑھیں میرے ساتھ ذرا. انہا لإحدى الکبر، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بول، بڑے بڑے پروگرام، بڑی بڑی لمبی امیدیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. بڑی لمبی امیدوں کی پینگیں ڈال رکھی ہیں. بڑے بڑے بول بولتے، بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، بڑے بڑے بنگلے اور بڑے 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 گراؤنڈ اور بڑے بڑے لمبے چوڑے خیالات. ان بڑے بڑے تصورات میں یاد رکھو انہا لإحدى الکبر، جہنم بھی بہت بڑی ہے، وہ کوئی چھوٹی نہیں. انہا لإحدى الکبر، وڈیاں وڈیاں گلاں، بڑے بڑے بول، بڑے بڑے منصوبے، بڑی بڑی دوزخ.
اس سے بچنے کے لیے بڑی بڑی تیاری کہاں ہے؟ انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او ہاں جنہیں آنا ہے اگے ودنا ہے وہ ود جائے، جنہیں پیچھے رہنا رہ جائے۔ لیس بامانیکم اکیلی وڈی وڈی خواہشات پہ کہ وڈی وڈی جنت صرف سوچنے پہ مل جائے گی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کرے گا بھگتے گا۔ لمبے لمبے خیالات پہ، لمبے لمبے تصورات پہ اللہ بخشنا آ رہا ہے۔ مولوی صاحب تانوں کی پتہ اللہ نے کیڑی گل تو بخش دینا ہے؟ یار مجھے تو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے نا میں نے کس بات پہ بخشنا ہے، اور جس بات پہ اللہ نے بخشنا ہے وہ بات اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، وہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ میں نے اس بات پہ بخشنا ہے اور اس بات پہ میں نے پکڑنا ہے۔ تو آئیں پھر ان وڈی وڈی باتوں میں وڈے وڈے بول اور وڈی وڈی گاڑیاں اور بڑے بڑے پروجیکٹ اور بڑے بڑے پروگرام، بڑی بڑی دوزخ اور بڑے بڑے انگارے۔ کیسے؟ سورہ مرسلات میں ہے، کأنہا ترمی بشرر کالقصر کأنہا جمالۃ، بڑے بڑے انگارے، جس طرح محلات ہیں، تمہارے محلات سے بڑے بڑے انگارے۔ اور آگ جب بڑی تپش کے ساتھ اوپر کو ابھرتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے روشن تمہیں ذرے نظر آتے ہیں، وہ ذرے اونٹوں سے بڑے ہوں گے۔ بڑی بڑی دوزخ، اس کے لیے بڑی بڑی تیاری کہاں ہے بھائی؟ بڑے بڑے سجدے، لمبے لمبے رکوع، بڑے بڑے صدقے، بڑی بڑی تلاوتیں، بڑی بڑی ریاستیں، وہ کہاں ہیں بھائی؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، 5 منٹ کے لیے اگر ہم سوچ لیں تو سانو دل دے کونے کونے جو آواز آئے گی چوری تو پھنس جانا ہے، تو آخرت لی کچھ نہیں جگیتا۔ تو انسان مرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں جا کے جو جانے گا کہ میرے ساتھ کیا بننی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کل نفس بما کسبت رہینہ بل الانسان علی نفسہ، انسان ایویں بھولا نہ بن، تو جو ہے تینوں پتا ہے تے مینوں بھی، دوجے نو نہیں پتا میں کیوں تقریر کر رہا ہاں، تانوں نہیں پتا میرے دل چ کی ہے، کی چل رہا میرے دماغ، مینوں بھی پتا ہے تے اللہ نو بھی۔ بل الانسان علی نفسہ، تو ساڈے نہ کنا ک مخلص ہیں، آدھی قبر دی کنی کی تیاری کر رہے ہیں، ایویں مکاریاں نہ کر لوکاں نو آنا میں بڑے کام کر چھڑے نے، لا تمنوا علی اسلامکم، ساڈے سے آسان چاڑدا پھردا ہے، تجھے معلوم ہے کہ تو نے کتنی تیاری کی۔ من اراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث طیبہ کو لکھ کے اپنے گھر میں سامنے لگائیں۔ من اراد ان یعلم ما لہو عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ، جڑا بندہ یہ ویکھنا چاہتا ہے او دا اللہ دے ہاں کی مقام ہے، او اے ویکھے، حضور نے فرمایا کہ اللہ دا او دے ہاں کی مقام ہے۔ من اراد ان یعلم ما لہو عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا اس کے نزدیک کیا مقام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا اس کے نزدیک کیا مقام ہے؟ اگر ایدہ کوئی مقام نہیں تو پھر اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ دنیا جان کے ہر کام کی تجھے فکر ہے، کلا لما یقضی ما امرا، کچھ کام ہم نے بھی تمہارے ذمہ لگائے ہیں، وہ کام تم نے کبھی کیے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ یہ نطفے کی بوند پہ اتنی خوبصورت بلڈنگ سجا کر کے، زبان کی تھوتنی کو بولنے کی طاقتیں، آنکھوں کو نور اور کانوں کو سننے کی قوتیں اور ہاتھ کو پکڑنے کی اور قدم کو ترنے کی، نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم تمہارے قدم بھی لکھتے ہیں، قدموں کے نشان بھی لکھتے ہیں۔ یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ تمہارے گھر مسجد سے دور ہیں لیکن تم بر وقت مسجد میں پہنچتے ہو، میں محمد الرسول اللہ تم کو کہتا ہوں ان گھروں کو نہ چھوڑنا، تمہارے ایک ایک قدم کو اللہ محفوظ کر رہے ہیں۔ میں جس طرف چل کے جاتا ہوں، جو پروگرام کرتا ہوں، صبح و شام جن مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، ایویں بیٹھے، پوچھو نا کداں بیٹھے، ایویں بیٹھے بھی۔ مسلمان کے پاس ایویں بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، 60 سال کی زندگی ہے اور اس میں 8 گھنٹے سوئیں تو 20 سال بنتے ہیں، 8 گھنٹے سوئے تو کتنے سال بنتے ہیں؟ ہاں 60 سال اگر کسی شخص کی عمر ہو اور وہ روزانہ 8 گھنٹے سوئے تو کتنا بنتا ہے؟ تو باقی کتنے رہ گئے؟ 40 سال رہ گئے۔ 8 گھنٹے اپنا کام کرے تو 20 سال یہ ہو گئے، 40 سال نکل کے باقی کتنے رہ گئے؟ 13 سال کا بچپنا نکال لیں، 40 اور 13 53 ہو گئے،
کام کے علاوہ بندہ کھانا کھاتا گھنٹہ لگ جاتا، 3 گھنٹے کھانے واش روم آنے جانے کے، یہ سارا دورانیہ کیلکولیٹ کیجیے کہ 3-4 سال بن جاتے ہیں. باقی بچیا کی ہے، تھوڑا بچیا وہ بھی بیٹھے ہیں، ایویں ہی بیٹھے. ہور سنا وہ جو جانتا جھوٹ طوفان مار دیں. ہور سنا اج ادھر نہ چلی گئے، اج ادھر نہ چلی گئے، اج آؤں نہ چلی گئے. نہ ٹائم ہے سارے کول. تو جی اسی کہیے کوئی آخرت، وہ تمہوں کی پتہ مولوی صاحب اللہ نے کہڑی گل تو بخش دینا ہے؟ پتہ نہیں یار یہ فلسفہ دے کون گیا ہے. میں نے تو فلسفہ پڑھا ہے، اس قسم کے بندے ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے تو بندہ نہیں ملا کہ وہ کون عقل و دانش کا پیکر تھا جو یہ فکر میرے ذہن میں، میری قوم کے ذہن میں ڈال گیا. اللہ پتہ نہیں کیڑے کاماں چ راضی ہے. کیوں نہیں پتہ بھی اللہ کیڑے کاماں چ راضی ہے؟ کیوں نہیں پتہ؟ اللہ نے بتایا نہیں میں ان کاموں میں راضی ہوں، ان کاموں پہ ناراض ہوں. ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہ، ان اللہ یبغض المتشدقون المتحیقون. اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فلاں بندے سے دشمنی رکھتے ہیں. سود خور سے اللہ بغض رکھتے ہیں، کرپشن کرنے والے کرپٹ شخص سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں، جھوٹے منافق مکار سے اللہ دشمنی رکھتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہنے والے سے اللہ دشمنی رہتے ہیں، نماز جان بوجھ کے تاخیر کرنے والے سے اللہ دشمنی رکھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے سے اللہ دشمنی رکھتے ہیں، مال کو گن گن کے رکھنے والا، جفا ڈالنے والا، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والا اور بڑا زمانے کا بخیل اور بھوکھا آدمی. ثلاث مہلکات ثلاث منجیات شوخ مطاع هوى متبع اجاب المرء بنفسی. کیا رسول اللہ نے ایک ایک چیز کھول کے نہیں رکھ دی؟ اور میں کہوں پولیس صاحب تانوں کی پتہ اللہ کیڑے کما چ راضی. خدا کی قسم جس بات پہ رب راضی ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. جیڑی گال تو اللہ نے پڑھنا ہے، جس قسم کی سزا دینی، تبیان لکل شیء تفصیل لکل شیء، محمد رسول اللہ نے کھول کے رکھ دی ہے. قرآن نے کھول کے رکھ دی ہے. میچ ویکھن دا شوق ہے، کرکٹ کھیلن دا شوق ہے، فٹ بال کھیلن دا شوق ہے. چھکے واج رہے نے، برطانیہ میں میچ ہو رہا ہے، میچ امریکہ میں ہو رہا ہے، میچ انڈیا میں ہو رہا ہے. یہ اتنے بیٹھے ٹی وی اگے اتنا کر کے لگے نے مرن. نماز کی فکر نہیں، قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں ہے، کسی قسم کا جناب علی کوئی ذوق نہیں ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈیر ہے. تسی مینوں دسو کتھے جائیے کتھے روئیے؟ تاند نہیں تانی بگڑی ہے. میرے سمیت ہر پاسے اے حال. لو لے گئے نے، جنگ لگے گی، موت آئے گی، تباہی مچے گی. یہ میرے آپ کے کرتوتوں سے بچے گی. اس میں کسی کا کوئی دوسرا کا کردار نہیں. نہ کسی کافر کی جرت ہے کہ ایمان والے کا نقصان کر بیٹھے. انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو ذرا خاندانوں میں ذرا جائزہ لیں یار. کوئی اسلام ایمان، کوئی اللہ رسول یار. کہاں کس نے فکر کرنی؟ میرے بچوں کی نماز کی فکر کس نے کرنی بھائی؟ میرا بچہ دوزخ سے بچ جائے یہ ٹینشن کس نے لینی ہے؟ سکول تو چھڈ کے آنا ہے اور نماز کے لیے کہتے مولوی صاحب دعا کرو میرے منڈے نماز نہیں پڑھ. بھی ساڈی دعا کرنا سکول کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنے کو چھڈن جاندے ہو؟ سکولے بچہ چھڈن نہ جاؤ. عظیم اختر نو آکھو میں دوران طواف دعا کراں، تسی سکول چھڈن نہ جاؤ. اللہ دی قسم ہے تہاڈا بچہ سکول نہیں جا سکے گا جب تک تسی چھڈ کے نہ ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما. ٹائم نہ پہنچے ہوندے نے، بیوی نا کماٹو چاڑ دی آندی پہنچو چھٹی ہونے والی ہے، اوتھے لین چ لگے ہوندے نے جا کے آدھا گھنٹہ پہلوں. نماز کی باری آتی ہے کہ منڈے نماز نہیں پڑھتے، کر سے ستے پہ نہیں اٹھتے. دعا کرو. عجیب و غریب قسم کی یعنی فریب کاری ہے اسلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا. ایک بار درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم من ادلج بلغ المنزل. اللہ اکبر. فرمایا جنہیں کتے دور جانا ہوں ٹائم نہ ٹینڈ پھوڑی چک کے نکلتا ہے، گڈی دا ٹکٹ لے آوے ٹائم نہ اڈے پہنچیا ہوں، جہاز دا ہوے تے 3 گھنٹے پہلوں پہنچیا ہوں. من ادلج بلغ المنزل. دنیا کا کوئی قیمتی سودا بولی منڈی میں پہنچنا ہو ٹائم سے پہنچا ہوتا ہے. حضور کے جملے، رسول کی حدیث ہے الا ان صلات اللہ الغالیہ. اوہ لوگوں اللہ کی جنت ہی اتنی سستی ہے کہ سوئے رہو گے اور مل جائے گی. یہ حدیث ہے. دنیا کی گاڑیاں وقت سے نہیں پہنچتے تو نکل جاتی ہیں. الا ان صلات اللہ الغالیہ الا ان صلات اللہ الجنہ. دنیا کے سودے ساز و سامان کے لیے بھر وقت پہنچ جاتے ہو،
जन्नत छिन रही है, फजर सो के गुजर रही है, पूरे का पूरा घर गलियां दियां गलियां महल्लियां दे महल्ले सुते ने, बीवी उठ के उवें नाश्ता बना के रोटी नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ के, ना नमाज ना कोई जिक्र फिक्र। अब्बे होनी अद्धे सुते होंदे ने जो स्कूल पहुँचते हैं, और न्याणे भी अद्धे सुते होंदे ने, और जनाबे ने अभी आके दोबारा सो के उठते हैं, स्कूल छुट्टी भी दे देता है, बच्चे आ रहे हैं दाखिले के लिए, 5 पढ़ के आए हैं, जे फुलां में थे, एजुकेटर में थे, ब्रिज में थे, ये था वो था। हमारा तो एजुकेशनल सिस्टम अल्लाह का शुक्र है हर इलाके में फैला हुआ है। ऊपर से दे के उर्दू नहीं पढ़नी आती, ऊपर से दे के इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, 6-6 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार रुपया फ़ीस है, 50-50 हज़ार रुपया दाखिला फ़ीस है, फिर डे बड़े रखे हुए हैं, फुलां डे है, एप्पल डे है, मदर डे है, फादर डे है, गोया के पैसे इकट्ठे करने का बहाना है। चुप करके वहाँ नीवी पा के पैसे यूँ दे करके आते हैं जैसे स्कूल के अंदर पैसे देने का अल्लाह ताला ने एक बड़ा अहम काम सौंपा है। और मेरे भाई मैं स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ तुझे ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तेरी नज़र में इतनी अहमियत हासिल कर गई, मस्जिद मदरसा तूने बिल्कुल जहन से निकाल के रख दिया। ओए मौलवियों को बहुत पैसे होंगे ने, साढ़े भाबियों को एक गल है, ओए सऊदिया चो आ जाते हैं, तुसीं भी एक अद्धा मौलवी बनाओ, तुसीं भी सऊदिया के पैसे खाओ भाई। जब मस्जिद की बात आती है, दीन की बात आती है, मदरसे की बात आती है, बहुत पैसे होते हैं जी। खा गए, लै गए, दे गए। जेड़ा बंदा बहुता रौला पावे ना, वो सिर ते कुरान रख के आखो दिते ने कदे पैसे, लै जे मैं नहीं दिंदा तो होर भी कोई नहीं दिंदा। मदरसे के बारे प्रोपेगंडा रह गया, मदरसे के बारे इस किस्म की नशिस्त बर्खास्त रह गई, और स्कूल जुर्माना भी करता है तो बर वक्त देते हैं, बच्चे को टेस्ट से उठा देता है कि फीसें लेकर के आ, मांग के कर्ज लेके। स्कूल की तालीम तेरे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, और दीन की तालीम इतनी गैर अहम हो गई है, और जितनी फ़ीसें हैं उस किस्म का निसाब है, जितनी ज़्यादा फ़ीस है उतना अच्छा निसाब है, जितनी कम फ़ीस है उतना घरेलू किस्म का निसाब है, उतना गया गुजरा निसाब है। लेकिन कुर्बान जाएँ दीन इस्लाम पे, वही कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने अथर पे पहुँचा, उसी कुरान को पढ़ाने का यहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है। कोई फ़ीस नहीं, कोई टोकन नहीं, कोई बयाना नहीं, ताकि क़यामत के दिन को कह ना सके अल्लाह तेरे बंदों ने फ़ीसें इतनी लगा रखी थी कि मेरे बच्चे कुरान से महरूम हो गए। मैं यहाँ अगर आपका उतों लैके टेस्ट इधरों लैन लगा, कारी सईदुल्लाह साहब हमारे मखारिज सिफात के साथ पढ़ने वाले हैं, तो कोई बंदा ये समझता है कि मैं कम से कम कुरान मजीद ऊपर से दे के सही पढ़ता हूँ? क्या ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए थी हुकूमती ऐवानों के पास, जिथे वो खड़ा होकर मोटरसाइकिल का चलान कटता है कि स्पीड इतों ता नहीं जानी, तो जे कुरान से कोई तरावी तेज़ पढ़े यालामुन तालामुन करे, उसका चलान नहीं होना चाहिए? अगर आप इशारा तोड़ते हैं तो आपका चलान होता है, तो क्या इशारों पे ऐसे बंदे नहीं खड़े होने चाहिए इस्लामी स्टेट में? हाँ भाई इधर आ कुरान सुना, नहीं आता कान फड़ ला, रातों रात सीधी हो जाएगी, मस्जिदां च रश पै जाएगा, कारियां की वैल्यू बढ़ जाएगी। चूंकि पुछ दस कोई नहीं, असीं भुल गए हैं कि जिवें दुनिया च पुछ दस नहीं, पता नहीं कबर च भी पुछ दस नहीं होनी, पता नहीं आखिरत च पुछ दस नहीं होनी। आखिरत में तो पुछ दस इसी की होनी है भाई। इसके अलावा कुछ हमसे पूछा जाना, ये पूछा जाना तेरा रियाजी अच्छा सी, चलो 20 नंबर क़यामत के दिन, तेरी फिजिक्स बड़ी अच्छी सी, तेरी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी सी, अपड़ो 100 रहती नंबर, तेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी सी ना। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली। पहला पेपर तेरी नमाज का, अगर नमाज के पेपर में कामयाब, नमाज का पेपर दुरुस्त, फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली, अल्लाह तेरी ज़िंदगी के तमाम आमाल को दुरुस्त कर देंगे। फिर कुरान मजीद है, इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरि आया तक़रऊहा। अगर बड़ा अच्छा करके पढ़ता था, मेहनत करता था, यदाता वहुवा अलैहि शाक़ुन, मुशक्क़त होती थी लेकिन छोड़ता नहीं था। यजीउल कुरान यौमल क़ियामति कर्रजुलि शाहिब, सारे रिश्तेदार इसको छोड़ के भाग जाएंगे, तो कुरान मजीद यहाँ आएगा इसकी सिफारिश के लिए, और अल्लाह पाक इसकी सिफारिश कबूल करेंगे। पूछा जाएगा तो कौन है, तो वो कहेगा अनल कुरान असहरतु लयाला व अज़मतु नहारा। अल्लाह ये मुझे इतना पढ़ता था कि रातों की नींद भी ख़राब हो जाती थी, दिन को प्यासा रहता था। क्या मैं आपके अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कुरान इतना पढ़ता हो, उसको प्यास लग जाती हो, इतना पढ़ता हो, रातों की नींद ख़राब हो जाती हो? नींद तो ख़राब होती इंग्लिश की तैयारी करके, नींद तो ख़राब होती CSS करके, हाँ उसके लिए चरस भी पी जाती है, फ्यून भी इस्तेमाल की जाती, आइस भी खाई जाती।
میں اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں عموماً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں نے صورتحال دیکھی ہے کہ گھر سے ڈگری لینے کے لیے گئے ہیں اور وہاں برائی کے بپار ہو رہے ہیں، لبرل بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں، اللہ پاک کے انکاری بن رہے ہیں۔ کیا دنیا کا عہدہ منصب بھی کوئی ایڈی وڈی شے بن گیا ہے کہ دین بھی قربان کر دینا ہے، اللہ رسول بھی قربان کر دینا ہے، عزت کا جنازہ نکال دینا ہے؟ جوان بیٹیاں یونیورسٹیوں کے حاصلوں میں چھوڑی ہوئی ہیں، اسلام کا کوئی تقاضا نہیں، شرم حیا کا کوئی تقاضا نہیں، رسول کی لگائی گئی کوئی ذمہ داری کا پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کا کیا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں، وہ ایک پوری ان کی نثر ہے، نظم ہے پوری، اس میں کوئی شعر پہلا میرے ذہن سے نکل گیا کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہیں بتگر ہیں، سوائے اسلام کے بارے اعتراض کروانے کے ہمارے اور کیا کمالات ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان ادا دے ہوں نے، سوائے اس کے ہمارے اوپر اور خوبیاں اور خصائص ہمیں یورپ میں نظر آتے ہیں۔ صبح و شام جو بندہ یورپ میں آپ کے خاندان میں گیا ہے گوروں کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، اسی علماء دیاں بدخوئیاں کرتے ہیں، وہ گوریاں دی تعریفیں کرتا۔ ایمان نماز اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، لہٰذا کوئی نماز پڑھتا ہو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، گورا اچھا لگتا ہے، گورے کا کالا قانون اچھا لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے خاندان کے اندر دین کے لیے کوئی محنت کرو، اپنی نسل کے لیے محنت کرو، اپنی گلی محلے میں محنت کرو، ان اداروں کو چلانے کے لیے کوئی محنت کرو، اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ دین کے لیے وقف کرو، اور دین کی طرف آؤ تو اللہ کی رضا کے لیے آؤ۔ باقی دنیا کے تو اللہ پاک نے وعدے کر رکھے ہیں، وہ تو کائنات بنانے سے پہلے رب نے قسمت میں لکھ رکھی۔ اگر دیندار بھی دین پڑھانے کے لیے دنیا کی شرطیں شرائطیں رکھتا پھرے گا تو خیر کہاں سے آئے گی؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرو، وہ یہ دعوت دینے کے پیسوں کا مطالبہ کرے کہ اتنوں دو گے تمہیں آنا ہے، کیا اثر رہ جانا وہاں؟ مجھے یہ بتائیں۔ اللہ اس ادارے کو آباد فرما دے۔ یہاں جو شعبہ حفظ کی شروعات کر رہے ہیں قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب کے ساتھ تعلق ہے ہمارے ان بھائیوں کا، غیبانہ وہ فرما رہے تھے میرے بزرگ کہ وہ میرے ساتھ بھی بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ان بزرگوں کے اکرام میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے۔ ایک کلاس آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں، بڑوں کی شروع کر دیں، جتنے میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے سورۃ ملک یاد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ تو ویران ہے، اجڑا ہوا شخص ہے۔ ذرا دیکھیں کم از کم سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات آتی ہیں، آخری 10 آیات آتی ہیں۔ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسی میں من الدجال، جو بندہ سورۃ الکہف کی 10 آیات یاد کر لے اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ اتنا بڑا سرمایہ، کیا 10 آیات بھی نہیں آتی؟ تو اس بندے سے کنگال بدحال اور مفلس آدمی کون ہے؟ سورۃ ملک کی 30 آیات ہیں، کونین کی امام نے فرمایا کہ جو شخص یاد کرتا ہے پڑھتا ہے، قیامت کے دن یہ آئے گی اللہ سے جھگڑا کرے گی، اپنے پڑھنے والے کے بارے اللہ سے جنت کا فیصلہ کروائے گی۔ تو بڑوں کی کلاس لگائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے محنت کر کے ذوق شوق سے دہراتے رہیں، انشاءاللہ بڑی عمر کے اندر بھی آپ پڑھیں گے حفظ ہو جائے گا۔ صحابہ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا بڑی عمر ہی تھی نا، چھوٹی عمر میں تو کلمہ نہیں نہ پڑھا، چھوٹی عمر میں تو کلمہ پڑھنے والے بڑے تھوڑے تھے۔ تو اول جو اسلام میں داخل ہوئے ان میں کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا ہے، 90 سال کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور اتنی بڑی عمر میں کے اندر بھی انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ رسول کائنات علیہ السلام کو نبوت ملی، خود 40 سال عمر تھی، تو 23 سال کے اندر قرآن مجید اترا، تو 23 سال کے لمبے عرصے میں حضور علیہ السلام نے حفظ کیا خود۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے میرے بڑے بھائی بھی پڑھیں، فجر کے بعد بیٹھیں۔ کونین کے امام نے صحابہ سے پوچھا تھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو ایحب احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص وادی بطحان میں جائے اور وہاں سے بڑی اچھی نسل کے بنا قطعینی قوماوینی، بڑی بڑی کوہانوں والی اچھی نسل کی اونٹنیاں، بغیر کسی کے ڈاکہ مارے، بغیر گناہ کے، بغیر لڑائی کے، اچھی نسل کی بڑی بڑی کمال اونٹنیاں وہ لے آئے، ان کا مالک بن جائے،
صحابہ نے کہا اللہ ہم سب پسند کرتے ہیں، یہ بڑی گاڑی بڑی اونٹنی ایسے کہ بڑی بڑی گاڑیاں ان کا مالک بن جانا محبوب تو سب کو ہے، حضور پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا فجر کے بعد، صبح کا یہاں ذکر ہے اس حدیث میں، صبح جب نماز پڑھنے آؤ تو قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لیا کرو، او یقرا او یفہم او یعلم، زبانی یاد کر لیا کرو، انہیں جان لیا کرو، ان کا علم حاصل کر لیا کرو۔ میں محمد رسول اللہ تم کو بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی 2 آیتیں 2 بڑی گاڑیوں کا مالک بن جانے سے افضل ہیں۔ وَمِثْلَ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اگر زیادہ پڑھتے چلے جاؤ گے اسی طرح اونٹوں اور گاڑیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ نماز فجر کی پابندی کریں بھائی، یہ منافق پہ بھاری ہے۔ فجر نہ پڑھنے والا بے برکت اور منحوس آدمی ہے، جہاں بیٹھتا نحوست ہے، جہاں بیٹھتا نحوست ہے۔ اللہ سے بھی کوئی عہد و وفا ہے ہمارا، اللہ سے بھی کوئی ہمارا پختہ میثاق ہے۔ فجر بندے اللہ سے محبت کرنے والے نہیں چھوڑتے، جن کو اللہ سے پیار، اور اللہ کون سے پیار ہے؟ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خود کو اللہ کی ذمہ داری میں دیں بھائی، کوئی بندہ کسی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو اللہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کس کی؟ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھٹیاں لے کے بیٹھ جاؤ جننے وڈے نے سارے، جے قرآن پڑھنا شان چ فرق آ جائے تو سانوں دسیا جی پھر۔ اللہ قرآن پڑھنے سے عزتیں بڑھاتے ہیں، غلطی آئے غلطی دور ہو اس سے اجر ملتا ہے، اس میں شان میں فرق نہیں آتا۔ ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے کہ میری غلطی آ رہی ہے، ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، قرآن مجید کی تعلیم تفہیم کا ہم ایک علم لے کر کے، فکر لے کر کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ بڑے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بھی اللہ کے فضل سے پڑھ رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد میرے جتنے بھائی آپ تشریف لاتے ہیں فجر کی نماز میں یہاں، اور یہ دوسری مسجدوں سے دوسرے علاقوں سے آئے وہاں فجر کی نماز میں جاتے ہیں، تو فجر کی نماز میں آپ نے قاری صاحب سے کہنا ہے کہ قاری صاحب ہماری قرآن مجید کی تلاوت درست کرواؤ، اور ہمیں تھوڑا تھوڑا ایک ایک لائن کر کے حفظ بھی کرواؤ انشاءاللہ۔ کتنے سارے بڑی عمر کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں، حفظ کر لیا، اللہ پاک نے پورا قرآن مجید کا نور عطا فرما دیا۔ اور باقی علوم و فنون میں جو رسوخ ہے وہ علامان والا حفیظ۔ یونیورسٹیوں نے تو عزتوں کے جنازے نکال کے رکھ دیے، وہ تو صرف فیشن کی منڈیاں رہ گئی ہیں، صرف فیشن کی منڈیاں رہ گئی۔ پڑھانے والا جو آیا اسے اپنے پیسوں سے غرض ہے، اور جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہاں ٹشن مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آ جا کے تھوڑی بہت ہماری حفاظت یہ دین کے تعلق میں ہے، جو ہمارا تھوڑا بہت بچ گیا تعلق، اپنی نسلوں میں یہ تعلق زندہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ کہا ہوا جو درس ہے یہ تھوڑا بھی آپ کے لیے بہت ہوگا۔ آپ صاحب عقل و دانش اور فکر و رسا رکھنے والے ہیں، عقل رسا رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے جو میں نے کڑوی کسیدی کی ہے۔ اللہ کرے کسی نے غصہ ہی آ جائے تو غصہ کر کے کو پڑھن لگ پوے، کوئی محسوس ہی کر جائے، اللہ کرے محسوس کر کے اس طرف آ جائے۔ اپنے گھر میں بیٹھیں، آج جا کے 10 منٹ کے لیے میری نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے گھر والوں سے پوچھیں کہ کتنے دن ہو گئے قرآن مجید کی تلاوت کیے ہوئے؟ مہینوں کے مہینے نکل آئیں گے، گھر والوں نے قرآن کو ہاتھ میں لگایا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ گھر میں قرآن پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر تو بنے ہوئے، قبرستان برکت کہاں سے آئے؟ تسی دیکھیا نہیں کہ روٹی چنگی بھلی ہے، کاروبار ٹھیک نے، ہر بھرا دوجے دے بارے بھریا ہوا، اندروں بھرے ہوئے اسی ایک دوجے دے بارے، اتوں تو ہسدے ہیں، وچوں اسی زہر ہے ساڈے اندر ایک دوجے دے بارے۔ وہ خیر نہیں رہی، وہ احترام نہیں رہا، وہ وقار نہیں رہا، وہ ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں رہی، وہ جو میموری تھی اندر سے وہ پتہ نہیں کس چیز نے فل کر دی۔ تو میرے عزیزو دسترخوان سجائیں گھروں میں، بیٹھکوں میں۔ تو میں نے اپنے وہ پنڈی والے دوست سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات اتار دی۔ تو پھر میں اسلام آباد گیا تو اس نے کہا کہ بھی آپ یہ سب کھانا میرے پاس کھائیں۔ تو میں جب اس گھر میں گیا ماشاءاللہ تو 100 کے قریب بچہ وہاں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، 100 کے قریب قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ وہ مجھے تعارف کروانے لگ گئے کہ یہ بندہ فلاں، چونکہ اسلام آباد کا پوش ایریا تھا، یہ بندہ پورے پاکستان کے سڑکوں کے بجٹ منظور کرتا ہے، یہ فلان ہے، یہ نادرہ کا یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ کرنل فلاں ہے، یہ ٹھینگ ہے۔ تو سب کے بچے ماشاءاللہ وہاں پر ہم جی پڑھنے لگے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ اپنے گھروں میں انتظام کریں، گلی محلے دے بچوں قاری صاحب کیا کرو یار ساڈے گھر آ کے ناظرہ پڑھاؤ، ساڈے بچیاں نہیں، اکیلے ساڈے بچیاں نہیں، پوری گلی محلے دے بچے فجر ٹائم۔ تو میں نے بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جہاں مدرسے میں ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، قاعدہ پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، بڑے
ہائی فائی نصاب ہے لیکن ساتھ قرآن مجید ہم نے نہیں چھوڑا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں بھی بچے ناظرہ پڑھنے آتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ نے اس کی برکتوں سے، اس کی اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے بہت بہت کرم کر رکھا ہے کہ ہم بڑے اطمینان کی زندگی جی رہے ہیں. اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے. مرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ شرمندگی نہیں ہوگی، چاہ ہوگا اللہ سے شاباش لینے کا انشاءاللہ. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہاں 2-4 نوجوان واٹس ایپ کا گروپ بنائیں، نام لکھیں، ایک دوسرے کو بریف کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسجد قباء سے 3 دن قیام کے بعد مسجد قباء کی بنیاد رکھی نا حضور علیہ السلام نے. آتے ساری سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ کی قسمت کتنی خوبصورت ہے. بڑا عظیم و شان واقعہ یاد آ گیا. یہ واقعہ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو رستے کے اندر ایک وادی تھی، اس کو آج کل وادی ستارہ، وادی جوہفہ کے قریب یہ وادی تھی. تو اس بستی کے قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا. اس کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام مسعود ابن حنیدہ ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر یہ بندہ مسعود ہمارے متھے لگ گیا ہے، سعادت مند ہے، یقیناً ہمارے سفر میں سعادتیں ہی ہیں. اسے کہتے ہیں نیک فعال لینا. کسی بندے ویکھ کے کہنا میاں جی تسی آئے ہو اللہ نے برکتاں پیدا کر دینیاں. اپا نیک فعال تو لیندے نہیں، اپا نے پتہ نہیں کیڑا منہوس متھے لگ گیا. بد فعال لینا جرم ہے، نیک فعال لینا اچھا ہے. اسی منہ ویکھ کے بچے انہیں نہیں جے پڑھنا. ساڈے ایک حفظ استاد سن میرے ادارے میں، آج سے 6-7 سال پہلے، 10 سال پہلے ایک بچہ آیا، وہ آنے جی انہیں نہیں جے پڑھنا. میں کہا انشاءاللہ یہ پڑھے گا. الحمدللہ وہ بچہ حفظ کر گیا، بچہ حفظ کر گیا. تو بد فعال لینا یہ جرم ہے. وہ ہم بول لیتے ہیں، مینوں پہلے ہی پتا سی وہ انہاں تیلاں 'چ تیل نہیں جائے گا. بد فعال ہم بڑی لیتے ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. بد فعال نیک فعال لیا کریں کہ انشاءاللہ یہ چلے گا، اس کی پیشانی میں خیر ہے، انشاءاللہ یہ ادارہ چلے گا. تو بعد میں نہیں یہ نہیں جے چلنا مولوی صاحب تہاڈے کو نہیں جے چلنا، تسی میں کہا نجومی ہو، تہانوں پہلے پتہ لگ گیا. بد فعال لینا شرک ہے، بد فعال لینا جرم ہے. اگر گاہک نہ آئے، یار فلانا آیا سویرے سویرے ایسا منحوس آدمی ہے تو گاہک ہی کوئی نہیں، یہ ہے بد فعال، یہ گناہ ہے. اگر بندہ کوئی ذہن میں نہ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑا منحوس متھے لگا ہے، بلی آگے سے گزر گئی ہے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کالی زبان والا مل گیا. یہ جرم ہے. بد فعال نہیں لینی چاہیے، نیک فعال لینی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ادارہ چلے گا، اللہ کے فضل سے چلے گا انشاءاللہ. ہم کمالیے میں گئے تو وہاں کے بچوں نے میرے پاس حفظ کیا فیصل آباد میں. تو اس بچے کے والد نے آمین رکھی، تو ان کی مسجد بھی تھی، سادہ سا ماحول تھا وہاں کمالیے میں گیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس مسجد میں شعبہ حفظ کھولو. تو کہنے لگے قاری صاحب ساڈے کو اسباب نہیں ہے گے، بڑا اس علاقے شعبہ حفظ نہیں ہے گا، اتنے رواج نہیں ہے گا، اتنے چلدا نہیں. میں کہا تسی چلاونا ہے، تسی ذوق شوق دا اظہار کرنا، چلاونا اللہ پاک نے. تو سچے دل سے شروع کرو. کہنے لگے کیسے شروع کریں، ہے ہی کچھ نہیں. تو اس درس بھی انہوں نے رکھا تھا. ایک دیوبندی ساتھی آیا تھا، عمران اس کا نام ہے، میرے خیال میں وہ بیلدیس ہو گیا ہے. بڑی میرے ساتھ محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے. کمالیے میں اس کی بیکریاں ہیں، اللہ اسے اور برکتیں دے. وہ کہنے لگا جی کھانا میرے ذمہ. وہ کمالیے میں اللہ نے شعبہ حفظ شروع کر دیا ماشاءاللہ. یہ میں رمضان سے پہلے تقریب کر کے 19 بچوں نے حفظ کیا تھا ماشاءاللہ. 19 بچوں نے حفظ کیا تھا ماشاءاللہ. تجوید کے لیے میرے پاس آئے آج سارے 19 بچوں نے حفظ کیا تھا. یہ رمضان سے پہلے میں تقریب کر کے کتنے بچوں نے 19 بچے. پچھلے سال میں تقریب کر کے 16 بچوں نے حفظ کیا. 120 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. 6واں سال ہے. وہ منڈا ہی 3 ٹائم کی روٹی کھل رہا ہے. تو اسی نہیں یہ نہیں چلنا، یہ منحوس آدمی کی نشانی ہے. اور یہ جملہ بدفعال، یہ بدفعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. جب ذہن یہ بتائیں کہ ہم نے جتنے مدرسے شروع کیے ہیں اللہ نے کامیاب کر دی. وہ مدرسہ کامیاب ہو گیا، وہ چھت بھی ہونا پالی، اوپرلی منزل بھی بن گئی، اب رہائش کا بھی انتظام ہے، اللہ پاک نے چلا دیا، اللہ پاک نے کامیاب کر دی. تو آپ نے نیک فعال لی. فرمایا ابو بکر یہ مسعود ہے، ہمارے سفر میں کیا ہیں بولیں سعادتیں. مسعود متھے لگا ہے ساڑھے سفر کیا خیر ہی خیر. کس قبیلے سے ہو؟ بنو اسلم سے ہوں. فرمایا ابو بکر گل ود گئی ہے، ہمارے سفر میں سلامتیاں ہی سلامتیاں. حضرت ابو بکر نے اسے غور سے دیکھا، کہنے لگے تو کہتے فلاں بندے دا غلام تے نہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ غلام ہاں.
تے حضرت ابوبکر کہن لگے حضور جڑا مالک ہے نا جڑا یہ وہ مینوں جاندا ہے تے میرے نال دا واوا تعلق رہا ہے تے بندہ جیدار ہے یاراں دا یار ہے تے او دے نال بڑے تعلقات رہے نے محبت پیار والے حضور تسی اجازت دیو تے اس بندے کو تعاون لے لیے اس سفر 'چ تھوڑا جہا کوئی سواریاں نویاں لے لیے تازہ دم کو بندہ نال لے لیے آپ نے فرمایا ابوبکر گل تاں بڑی اچھی ہے تے ایسے مسعود نو بھیجدا کہ جا کے آدے مالک نو ساڈا سلام دعا کہہ تے آخ ابو بکر صدیق قحافہ دا بیٹا وہ سفر تے جا رہا ہے مدینے انہوں سواری چاہیے انہیں اپنے مالک نو جا کے سلام آکھیا انہوں پتہ لگ گیا انہیں کہا اچھا ابو بکر آئے نے کیا بات ہے انہیں کہا ہے اونٹنی کھول لا یہ تھلے دودھ دے جنہوں اسی لویرا آنے نا سجر سوئی تے اے راج دودھ تے کنوں کا لیے نال انہیں اپنے غلامہ والے جدوں منہ انہوں چونکہ حضور نے نیک فال لے وہ بڑا خوش ہویا کہ بندے بڑے چنگے نے تسی کو بندہ محفل چاہے نا تے بندہ آندا کہے یار تیرے آنا تو اللہ نے خیر ہی کرتی او دے دل 'چ اس گل تو اللہ تہاڈا اکرام پیدا کر دے گا انہیں اپنے مالک کو کہا انہیں کہا حضور جی اجازت انہیں میں ہی نہ چل جا نال انہیں فرمایا بڑی اچھی گل ہے ایک اونٹ لے لیا ایک اونٹ نہیں لے لی فرمایا سارے راہ دودھ چو کے پیوندا جائیں اسے کیا معلوم کہ کس کی خدمت کر رہا ہے کائنات آسمان کی چوٹیوں تک سونے کے بسکٹ محمد الرسول اللہ کی قدموں میں نچھاور کرے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتی اور دودھ کہہ کے چھنا پلا کے انہوں نے لے لیا یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن لو بھائی سفر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ تے مغرب دا ٹائم ہویا نماز فرض سی 2 رکعتاں نماز پڑھی جاندی سی مدینے پہنچن تو پہلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی حضرت بکر صدیق تھے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے ہجرت کے سفر کے اندر یہ نا مینوں یہ نہ پتا بھی یہ کی ہے تو میں بھی اویں اویں کرن لگ پیا مگر جی نواں نواں نیانا مسیح تے لے آئیے نا وہ سجدے جانا تو لمحہ پی جاتا ہے پھر تاں سر چک کے وہدا ابے ہونی کھڑے ہو گئے نے وہ آندے نے کہ میں بھی اویں پھر پیچھے ہاتھ بن دیتے اس کے بعد اس شخص نے جو ابو بکر کے ساتھ تھے کچھ پڑھنا شروع کیا جو ہی انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو میرے جسم پہ عجب قسم کے اثرات مرتب ہونے لگے میں بکریاں چراؤن والا اونٹ چراؤن والا شاعریاں تو واقف شاعریاں پڑھنیاں شعر کہنے تو میں نے کہا یار یہ شعر تو نہیں ہے حضور قرآن پڑھیں شاہ جی پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے پڑھتے رہیں تو کون ہے ان کا امام پڑھے آسمان سے فرشتے جھوم کے جس کی تلاوت کے لیے آئیں او حضور کے صحابہ کا قرآن آسمانوں پہ رب سنے میرے امام کونین کے امام بدر الدجا کس طرح پڑھتے ہوں گے جنت میں اللہ اکٹھا کرے حضور سے قرآن سنے اللہ وہ موقع لائے میری آپ کی قسمت میں کرے میرے آپ کے بیٹے کو رب حافظ قرآن بنائے محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ کا بکاری بنائے حضور کا غلام پیدا کرے حضور کا غلام بنائے حضور کی غلامی میں رکھے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیتا آپ دیکھیں آپ کیسے نباز ہیں اس بستی میں زیادہ عیسائی رہتے تھے رسول اللہ نے مغرب کی نماز میں سورۃ مریم تلاوت فرمائی اور یہ سورۃ مریم اس کی ایک بڑی لے ہے بڑی خوبصورت لے ہے آپ اسے سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا یہ اسی لے میں آخر تک جاتی ہے اسی لے میں پورا یہ ایک بڑا اس کا ربط ہے اب تھوڑا سا آگے درمیان سے چھوڑ کے آگے کہیں سے آپ پڑھیں گے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. یہ ساری اسی لے میں ہے، اسی ردم کے ساتھ. تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے، اس میں بڑی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں کہ ایک عیسائی جب اس صورت کو سنتا تھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. اے مریم، اللہ اکبر، تو کھجور کے درخت کو ہلا، حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی، کھا واشربی وقرری عینا، آنکھیں ٹھنڈی کر. فإما ترین من البشر احدا، اگر تجھے کوئی بندہ نظر آئے فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو اسے کہا نا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، اللہ نے اپنی نشانی ظاہر کی ہے، لوگ باتیں بڑی کریں گے. تو آگے کیا فرمایا؟ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وہ کہنے لگے خاندان قوم قبیلے والے، جئتی شیئا فریا، اے مریم تو بڑے عجیب و غریب قسم کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھی. یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. نعوذ باللہ. اے ہارون کی بہن، تیری ماں کوئی اس طرح کی بد کردار تو نہیں تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو ان کی تہمت. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ کہنے لگے اسی کیف نکلم، اس منڈے نال گل کداں کریے بچے نال؟ فی المہدی قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. مہد وہ جو گود میں بچہ تھا، ہم اس گود میں بچے کے ساتھ بات کس طرح کریں؟ یہاں وقف وصل کا بڑا حسین امتزاج ہے. من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله، وہ جو گود میں بچہ تھا وہ کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ مجھے کتاب دیں گے، جب تک میں زندہ رکھوں گا اللہ نے مجھے خیر کی کنجی بنایا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میرے اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے والدین سے حسن سلوک کا اللہ نے درس دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے سخت گیر نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں آیا ہوں تب بھی کائنات پہ سلامتیاں برسی ہیں، جس دن میں اٹھوں گا تب بھی، آ کے دوبارہ جاؤں گا تب بھی سلامتی کا دن ہوگا. یہ کمال کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا تو مسعود ابن حنیدہ ہل کے رہ گئے. کہنے لگے حضور یہ جو آپ نے پڑھا یہ کیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پہ یہ اترا ہے قرآن، اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں. میں کہا حضور اس طرح کا اور بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اور بھی ہے. تے سفر چ میں سواری حضور دے نال جوڑ لئی، میں خدمت کراں دودھ چو کے پیاواں، نال آکھاں حضور مینوں سکھاؤ. تو مدینہ طیبہ پہنچتے پہنچتے رسول اللہ نے مجھے سورہ مریم سکھا دی. مدینے پہنچے، اگے جماعت ہون ڈئی سی، جناب سالم حضرت حذیفہ کے غلام نماز پڑھا رہے تھے. وہ میں ٹون سنی، وہ تو ایک سے بڑھ کے ایک رسول اللہ پہ قربان گیا. آپ کے غلاموں کو سن کے میں حیران. تو 5 نمازیں میں نے وہاں پڑھی. تو جب میں پلٹنے لگا تو آپ نے فرمایا نا بھائی تو نے ہماری خدمت کی ہے،
ہم تو ایسے نہیں جانے دیں گے، ابو بکر تم بھی ان کی خدمت کرو۔ میں بڑا حیران ہویا کہ ہجرت کر کے گھروں لٹے پٹے آئے نے، تو یار کیسے وڈے لوگ نے تو میری خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے مجھے 20 درہم دیے، 1 درہم کی 2 بکریاں آ جاتی ہیں، یہاں سے اندازہ لگائیں 20 درہم کتنے تھے۔ میں غلام، میں کدے درہم دا منہ نہیں ویکھیا، تے 20 درہم میرے لیے کائنات سیانے نے کیڑی نو ٹھوٹا دریا ہے، تو ایک قیمتی سوٹ مجھے دیا، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ 5 نمازاں سورت مریم، میں واپس آیا، میں آدھے مالک نو دسیا، میں کہا بھائی گل سچی ہے، میں کلمہ پڑھیا، وہ تو اللہ دا نبی سی، میں تو مسلمان ہو گیا۔ تو انہیں کہا تو بڑی جلدی کی تھی، انہیں کہا میں تو احمق ہاں، میں مدینے پہنچ کے کلمہ کو پڑھیا ہے، تو جے ہوندا نا تو راہ ہی پڑھ لینا سی، تو میرے تو بھی جلدی کرنی سی۔ علم رواج من ذالک۔ تو 5 سال بعد اس کے مالک نے اسے آزاد کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ تو یہ مدینے آیا، تو مدینے میں اسے پتہ چلا کہ رسول اللہ غزوے کے لیے گئے، غزوہ مریسی۔ یہ لبدا لباؤں غزوے پیچھے پہنچ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آندا ہے حضور 5 سال بعد میرے مالک نے اج ہی آزاد کیتا تے میرے پیراں پر لگ گئے نے، حضور تہاڈی خدمت پہنچے ہاں، میں سورت مریم پڑھ کے اپنی بستی چ کام کیتا ہے، حضور بستی ساری مسلمان ہو گئی۔ پریدہ بڑے بڑے سالار صحابہ، 500 پیادے جڑے سب تو اگے ہوندے سینہ تان کے بڑے دلیر گنے جاندے سیگے، اس بستی سے محمد کے لشکر میں شامل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ساڈے منڈیاں نے پڑھ کے اسی کتھے کام کریے، سانو پہلوں 2 کنال چ مدرسہ بنا کے دو، اوتھے 5-7 کروڑ لا کے دو۔ کہنے لگے حضور ابھی آنے سے پہلے ہماری بستی کا ایک ربی بہت بڑا عیسائی، حضور اس نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اسلام لایا ہے۔ آپ نے فرمایا مسعود تو واقعہ سعادت مند ہے، تیری پیشانی میں خیر ہے، تینوں اللہ نے خیر دی شہزادیہ کنجی بنا چھڑیا ہے۔ اے مسعود، کائنات کی ہر وہ چیز جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس عیسائی کا تیرے ہاتھ پہ اسلام لانا ہر اس چیز سے افضل ہے جس کو سورج دیکھتا ہے۔ آپ خوش ہوئے، آپ نے مینو شاباش دیتی، تے غزوہ فتح ہو گیا سی، تے مال غنیمت بڑا ہاتھ آیا، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں 1000 بکری دے چھڈی، تے میں آکھیا حضور میں اسے بستی جا کے کام کرنا ہے، میں اسے بستی جا کے کام کرنا ہے، یہ میں بکری کداں لے کے جاواں گا؟ یا 100 بکری یا 200 بکری؟ سیرت کے واقعات میں یہ تذکرہ ملتا ہے، تے میں انیاں بکریاں حضور کتوں قابو آنیاں نے؟ تے آپ نے فرمایا پھر دس کی کریے؟ تے میں کہا حضور انہوں اونٹاں 'چ بدل دیو، انہاں بکریاں نوں اونٹاں 'چ بدل دیو۔ آپ نے ذرا چنگے چنگے صحابہ نوں ڈیوٹی لائی، فرمایا ذرا ستھرے 10 اونٹ میرے شہزادے واسطے لے کے آؤ۔ ہیں جی اللہ تھوڑ نہیں جے چھڑدا، 10 اونٹ وچ اونٹنیاں، تے میں لے کے واپس آیا، سون لاپیاں، اللہ راگ بھاگ لا، تے میں علاقے دا چودھری ہو گیا۔ حضور دی بارگاہ چ حاضری دے تے چودھری نہ ہوئے۔ میں آج حدیث سنا رہا تھا وہاں قاری صاحب کے ادارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو شخص رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، فرشتے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مزہ لے لے کے پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ کلمہ حضور دا پڑھے تے پھر تکے کھاوے، کلمہ رسول دا پڑھے تے دین تو پھر دور ہوئے، کلمہ رسول دا پڑھے تے قرآن پڑھن دا چاہ نہ ہوئے، گانے سنن دا شوق ہوئے، تلاوت سنن دا شوق نہ ہوئے، تو اسی میں نے دسو ایمان اس بندے تو بڑا مردود بھی کوئی بندہ ہے وے؟ حاضری دے حضور دی چوکھٹ تے نام مراد رہ جائے، اتوں کائنات نو رنگ لگے نے۔ یہ درگاہ ہے جڑی کائنات نو خیر ونڈدی ہے۔ ایک شخص آیا بھوکھا ننگا، قوم قبیلے جو کلمہ پڑھیا تے کہن لگا حضور 2 پہاڑاں دے درمیان 1000 بکریاں ساریاں مینوں دے دیو۔ آپ نے کہا جا ساریاں ہی لے جا، تے اپنی قوم نو جا کے آندا ہے اِنَّ محمدًا قد یؤتی عطان لا یخشى الفاقہ، اوے کلمہ پڑھ لو، حضور دے کلمہ پڑھن والےو، حضور اینا دیندے نے بھوک دا ڈر ہی نہیں رہندا، اینا دیندے نے، اینا دیندے نے، اینا دیندے نے کہ آپ اس گل تو بھی نہیں ڈردے کہ پچھوں ختم ہو جائے گا۔ لا یخشى الفاقہ، اینا دیندے نے کہ جو انہوں کو موجود ہوندہ ہے سارا ہی عطا کر چھڑ دے نے، ضرباں تقسیمہ نہیں جے کر دے، ضرباں تقسیمہ چ نہیں جے پیندے۔ عزیزو دوستو، قرآن مجید نال تعلق جوڑو، اپنے گھراں دے وچ اہتمام کرو، اے جڑے جذبات تہاڈے دل چ پیدا ہوئے نے تانوں خدا دا واسطہ ہے، ایتھے چھڈ کے نہ چلے جا جے، یہ خیر دی گل لے کے جایا جے۔ انشاءاللہ تسی جننے بیٹھے ہو یقین منو، وعدہ کر لو کہ قرآن نہ جڑنا ہے،
ਅਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਆਨਾ ਹੈ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਖਿਤਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਤ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਮਨ ਦਾਨਮ ਕੇ ਮਨ ਦਾਨਮ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਕ ਕੂੜਾ। ਮੌਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਫੇਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੱਲ ਫੇਰ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫਰੇਰੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਚੱਲਣ, ਸੌਣ ਦੇ ਡੱਬੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬਿਕ ਰੱਬਿਲ ਇਜ਼्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।